بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں دیگر لوگوں نے مرزا صاحب کے دفاع کی کوشش کی ہے، وہاں شاہ زیب خانزادہ صاحب اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ہیں جو مرزا صاحب کے دفاع کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر زیادہ طویل بات نہیں کرنا چاہوں گا، میں صرف کچھ لگی لپٹی اور کچھ مختصر سی باتیں شاہ زیب خانزادہ صاحب اور ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جانب نسبت کی ہے، اگر آپ کے ابا جی کی جانب، صرف یہاں پر شاہ زیب خانزادہ صاحب نہیں بلکہ کوئی بھی ہو جو مرزا صاحب کا جو بھی ان کا پشت پناہی کرنے والا ہے، اگر آپ کے ابا جی کی جانب کوئی اس طرح کا لفظ منسوب کرے اور منسوب کر کے یہ کہے کہ جی فلاں آدمی آپ کے ابا کے بارے میں اس طرح کہہ رہا تھا، میں تو نہیں کہتا، اور وہ اس بات کو بار بار دہرائے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار دہرائے اور پھر بار بار دہرائے، تو اس آدمی کے لیے کیا آپ کے دل میں نرم گوشہ ہوگا؟ تو میں اب آپ سے یہاں پر سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جو امام الانبیاء ہیں، ان کے لیے اس طرح کا لفظ جو آدمی استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے آپ پورا پروگرام کر رہے ہیں؟ آپ نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے پڑھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا قرآن مجید فرقان الحمید کے اندر وہ آیت کریمہ جس آیت میں اہل کتاب سے نکاح کو حکم دیا گیا ہے، آپ نے کیا تفاسیر پڑھی ہیں؟ تاریخ کے اندر آج تک ان آیات بینات کی تفسیر کرتے ہوئے یا تعویل یا تشریح کرتے ہوئے یا ان کی مراد بیان کرتے ہوئے کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جانب اس طرح کی بات منسوب کی اور منسوب کر کے کہا ہے کہ جی وہ جو برادری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کرتی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت دی گئی ہے؟ کسی جگہ پر آپ یہ دکھا سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد یہ پوری عیسائی برادری جس بات کو منع کر رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لیے اس طرح کا کوئی بھی نظریہ نہیں رکھتے، تو کیا یہ عیسائی برادری پر بہتان نہیں ہے؟ اور کیا یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ اور یہاں پر میں شاہ زیب خانزادہ صاحب اور ان کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ مرزا کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا یہ تو بتائیے آپ نے کتنی بڑی زیادتی کی ہے؟ آپ نے ان لوگوں کے بیان تو لگا دیے جو مرزا کے دفاع میں کھڑے ہیں، اور آپ نے ان لوگوں کے بیان نہیں لگائے جو مرزا کے خلاف جنہوں نے بیان دیا ہے۔ اور یہاں پر امین شہیدی صاحب جو مکتبہ تشیع فقہ جعفریہ سے جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کا سلسلہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے، کسی اور ملک میں نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایران کی چند مثالیں دے دوں۔ یہاں پر ایران میں جو اس وقت آپ کی جو سپریم لیڈر ہیں خامنئی، ان کی بے ادبی گستاخی کرنے والے کو کتنے سالوں کی قید ہوئی ہے، آپ کی نظر میں نہیں آیا؟ اور پھر ایران کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ و ارض و کے بارے میں جس آدمی نے غلط زبان استعمال کی اور اس نے یہ کہا کہ جی امام حسین کو یزید کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے تھا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، وہ اس نے امام حسین کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جو لفظ یہاں پر میں یہ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا ایران کی عدالت نے اس آدمی کے خلاف سخت قانونی کارروائی نہیں کی؟ اسی طریقے سے ایران کے اندر دیگر مذہبی شخصیات کے بارے میں جو سخت الفاظ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کیا ایرانی حکومت نے چھوٹ دی ہوئی ہے؟ یا ایران کے جو قاضی القضات ہیں انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے؟ یا ایران کی جو شرعی عدالت ہے کیا انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے؟ کیا آپ اس بات کی ضمانت دینا چاہیں گے؟ اس کے علاوہ مثالیں اور بہت ساری ہیں۔ اور یہاں پر آخر میں میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ لوگ کہاں تھے جو ان لوگوں کے یہ مرزا کے حمایتی ہیں اور شاہ زیب خانزادہ اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں ان سب کو میں یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ لوگ اس وقت کہاں تھے جب مرزا پوری امت کے بڑے بڑے مشاہیر کی جانب کفر کی بات منسوب کر رہا تھا، جب مرزا امت کے بڑے بڑے مشاہیر کی جانب گستاخی کی نسبت کر رہا تھا؟ آج اگر مرزا کی جانب گستاخی کی نسبت ہو گئی تو آپ ساروں کے کان کھڑے ہو گئے، آپ سب کھڑے ہو گئے۔ یہ بات میں نے آفتاب اقبال صاحب کو بھی کہی تھی، میں نے کہا تھا آفتاب اقبال صاحب اگر آج مرزا آپ کے خلاف بول رہا ہے اور آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے تو آپ کو جو ہے اپنی بات پہ غیرت آ گئی، تو اس وقت آپ لوگ کہاں تھے جب مرزا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لیے ایک ہلکا جملہ استعمال کر رہا تھا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشت، یہ چھوکرا کا لفظ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب منسوب کر رہا تھا، اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ اور پھر آپ لوگ اس وقت کہاں تھے جب حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ، سیدنا شیخ عبد القادر جان محبوب سبحانی رحمہ اللہ، سید باؤلک نقشبندی رحمہ اللہ، عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ، اور بڑے بڑے مشاہیر جو امت کے جن کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے، ان کے خلاف اپنی گندی زبان کھول رہا تھا اور ان کو گستاخ کہہ رہا تھا، ان کو گستاخ ڈکلیئر کر رہا تھا، اور امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو گستاخ ڈکلیئر کر رہا تھا، اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ وہ دوسروں کو گستاخ کہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر مرزا کی جانب اس کی حقیقت کے بلبوتے پر یہ بات کر دی گئی ہے تو آپ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ ذرا نہیں، آپ پورا سوچئے گا، کیا یہ اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کے ساتھ وفاداری ہے یا بے وفائی ہے؟ السلام مع الکرام۔